بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المنفذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، احکام الہی جاری فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تدبر اور غور و فکر کے بغیر تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، نہ ہی دین میں سمجھ بوجھ کے بغیر کوئی عبادت ہے، اور فرمایا دین کو سمجھنے کی ایک مجلس 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہی ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو ہر شخص کی، بچے سے لے کر بوڑھے تک کی ہر شخص کی ضرورت ہے، وہ چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہو، کسی اور دین سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ہر انسان کی یہ انتہائی ضرورت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے مسواک کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے روحانی اور جسمانی فوائد۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ آج شریک گفتگو جو تینوں مہمان ہیں، ان میں سے دو سے تو آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ پروفیسر بشارت صدیق ہزار بھی ہیں، نوجوان اسکالر، ان کے ساتھ ڈینٹسٹ ہیں معروف ڈاکٹر عامر شہزاد صاحب، اور تیسرے میرے مہمان علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں اہمیت کی حامل ہیں، لیکن یہ سنت جو ہے جسمانی اعتبار سے اس کے جو فوائد ہیں، 40 احادیث مبارکہ مسواک کی فضیلت میں آئی ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہ مسواک جو ہے، میں اس کو کہتا ہوں شہر بدن کا یہ دروازہ ہے، یہ گیٹ وے ہے انسانی جسم کا، منہ جو ہے، اور اس کے اندر جو دانت ہیں ان کی صفائی کے بارے میں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ اگر مجھے یہ اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں سب پر فرض کر دیتا کہ وہ لازماً مسواک جو ہے وہ کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معمول مبارک آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب داخل ہوتے تو سب سے پہلے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی، سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے، ہر نماز سے پہلے مسواک فرماتے تھے، کھانے سے پہلے بھی مسواک فرماتے تھے، کھانے سے بعد بھی مسواک فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو نوافل جب پڑھتے تھے تو ہر 2 نفلوں کے بعد بھی مسواک فرماتے تھے، اور بعض صحابہ نے تو یہ بیان فرمایا کہ ہم گن نہیں سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ مسواک فرماتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی سنت ہے جس کے فوائد آج 14 صدیاں بعد بھی لیٹسٹ جو ریسرچ ہوئی ہے میڈیکل کی فیلڈ میں، انہوں نے بھی ثابت کیا ہے کہ یہ جو دانتوں کی صفائی ہے یہ کتنی اہم ہے۔ اور جب آدمی ذکر کر رہا ہوتا ہے اور جب آدمی تلاوت قرآن حکیم کر رہا ہوتا ہے تو ملائکہ تو اس کے منہ کے بوسے لیتے ہیں، اور اگر وہ اس کے منہ میں بدبو ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک مفہوم بھی ہے کہ جب جبریل امین کافی دنوں تک نہیں آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو کافی تاخیر نہیں ہوگی جبریل امین کے آنے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مسواک نہیں کرتے، اس لیے جبریل امین جو ہے وہ نہیں آ رہے۔ یعنی ملائکہ جو ہیں وہ جو اسی لیے حکم ہے کہ پیاز کھا کے یا اس طرح کی جس سے بو پیدا ہوتی ہو یہ چیزیں کھا کے مسجد میں آنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ منہ جو صاف آدمی کر لیتا ہے، دانت صاف کر لیتا ہے تو وہ کتنی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اس کی بڑی تفصیل میڈیکل نے بتائی ہے۔ دل کی بیماریوں سے لے کر اور کینسر تک اس کے درمیان میں جتنے امراض ہیں اور معدے کے جتنے امراض ہیں وہ بھی دانت نہ صاف کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک تصور یہ غلط پایا جاتا ہے کہ دانت صرف صبح صاف کر لینے چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جی صبح اٹھنے کے بعد دانت صاف کرنے چاہیے، نہیں، دانت جو ہے اس کا تو ہر نماز سے پہلے صاف کرنے چاہیے، ہر کھانے کے بعد صاف کرنے چاہیے، اس سے زیادہ مرتبہ بھی جو ہے۔ بلکہ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بعض اوقات میرا منہ جو ہے وہ چھلنی ہوتا ہے، اتنی مرتبہ آپ مسواک فرماتے تھے۔
تو مسوڑوں کے آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے مسوڑے جو ہیں وہ نہ چھل جائیں، اتنی مسواک کی اہمیت ہے۔ ناظرین کرام، آج مسواک کے کچھ جو دنیاوی فائدے ہیں اس کی ذرا میں اشارے کر دیتا ہوں، میرے اسکالر اس کی ڈیٹیلز بیان کریں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہ منہ کی پاکیزگی ہے، موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے اس میں، اور یہ نگاہ کو تیز کرتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، جسم کو تندرست رکھتی ہے، حافظہ کو قوی کرتی ہے، جسم کا رنگ نکھارتی ہے، چہرے پہ رونق آتی ہے، غربت کو دور کرتی ہے، فصاحت و بلاغت آدمی کی بڑھ جاتی ہے، کھانا ہضم جلدی ہوتا ہے، بڑھاپا جلدی نہیں آتا، کمر کو جو ہے طاقت بخشتی ہے، اور درد سر کو دور کرتی ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، جو اخروی فائدے ہیں میں ان کی طرف چند جو فائدے ہیں ان کی طرف اشارے کر رہا ہوں، تفصیل ہے ان فائدوں کی، کہ رب تعالیٰ کی خوشنودی کا یہ ذریعہ ہے مسواک کرنا، فرشتے بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک مسواک کر کے نماز پڑھنا اور بغیر مسواک کے نماز پڑھنے میں 70 درجوں کا فرق ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ پھر شیطانی وسوسے جو ہیں وہ انسان کو کم آتے ہیں مسواک کو، قبر میں یہ مونس و غمخوار بن جائے گی، اور اس کی برکت سے قبر وسیع ہو جاتی ہے، موت کے وقت کلمہ یاد دلاتی ہے، فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، قلب کی پاکیزگی ہوتی ہے، اور اس طرح جو ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اور اس سے اندازہ کریں کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال پاک کا وقت بھی قریب آیا تھا، ان ایام میں آپ خود نہیں چبا سکتے تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین چبا کر خود اپنے دانتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دیا کرتی تھی، مسواک کراتی تھی۔ اس سے اندازہ کریں کہ مسواک کتنی اہمیت ہے اس کی، اس سنت کی۔ آج اس پہ بات کرنے کے لیے میں ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر بشارت ساروی سے۔ جی بشارت، بنیادی طور پہ تو من یطع رسولہ فقد اطاع اللہ، جی بالکل، تو یہ تو رسول اللہ کی سنت تو اللہ کی سنت بھی بن گئی۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قائد صاحب، کسی بھی چیز کے حسن کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا دنیاوی فائدہ ہے، اس وجہ سے ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اور دوسرا اس کے ساتھ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا وہ چیز سبب بنتی ہے۔ مسواک کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں، اور اس کے حسن کی دونوں وجوہات ہیں۔ ایک تو اس کے دنیاوی فائدے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور اس کے اخروی فائدوں میں سے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا یہ سبب ہے۔ اسلام اجتماعیت کا حکم دیتا ہے بعض معاملات کے اندر، نماز عیدین کے موقع پر، جمعہ کی نماز کے موقع پر، صلاۃ خمسہ میں جماعت کا ایک نظام اسلام نے دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک مسلمان کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ جب منہ سے بدبو آئے گی اور دانتوں کی صفائی نہیں ہوگی، مسواک نہیں کی جائے گی، تو یہ دوسرے مسلمان کے لیے اذیت کا سبب ہے۔ پھر انفرادی طور پر بھی آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے مسواک کر کے، تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اب یہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو سنتا ہے، حتیٰ کہ وہ فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پہ رکھ دیتا ہے۔ جو قرآن کا حصہ یہ تلاوت کرتا ہے، فرشتہ تلاوت قرآن کے اس حصے کو اپنے پیٹ میں لے جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانتوں کی صفائی کر کے کھڑے ہو، مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو، کیونکہ وہ ملائکہ پیچھے پیچھے چلتے آتے ہیں مسواک کرنے والے کی۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کی حضوری کا وقت ہے، اور عبادت کے لیے جو لہسن کھانے کا حکم دیا اس کی بھی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اب چار چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی سنت قرار دیا کہ تمام انبیاء کرام اور رسل اعظام کے درمیان یہ چار چیزیں سنت کے حوالے سے مشترک ہیں۔ پہلی بات حیا کرنا، دوسری بات خوشبو لگانا، تیسرا مسواک کرنا، اور چوتھا نکاح کرنا۔ یہ چار چیزیں تمام انبیاء کی سنت، اور 10 چیزوں کو فطرت سے قرار دیا، اور ان 10 چیزوں کے اندر بھی مسواک کو بیان کیا گیا۔ فطرت سے مراد بعد لوگوں نے سنت کا معنی لیا، تو اس حوالے سے مطلب یہ ہوگا کہ تمام انبیاء کا اپنا طریقہ بھی مسواک کرنا تھا، اور اپنی امت کو جو انہوں نے حکم دیا وہ مسواک کرنا۔ انسانی فطرت یہ ہے نا کہ پاکیزگی پسند کرتا ہے۔ جی بالکل، آپ کا کشف ہے، تیسرا معنی فطرت کا یہی ہے۔ انسانی فطرت مراد ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ صفائی کو پسند کرتا ہے، تو دانتوں کی صفائی کے حوالے سے مسواک کا حکم دیا گیا۔ تو جہاں اس کے دنیاوی فائدے ہیں وہاں اخروی فائدے بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے دنیاوی فائدوں پہ آ جائے، اخروی تو یہ ہاشمی صاحب کا اور بشارت صاحب کا سبجیکٹ ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح اسلامک پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے مسواک کو ایک بہت امپورٹنٹ رول دیا گیا ہے, اسی طرح میڈیکل سائنس نے بھی اس چیز کو پروو کیا ہے, بیکاز جو مسواک ایک ڈفرینٹ پلانٹ سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے, اور جو پلانٹس میں ڈفرینٹ ٹائپ آف کیمیکلس ہوتے ہیں, ڈفرنٹ ٹائپ کے, اور ہر ایک کیمیکل کا ہمارے دانتوں کی صفائی کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ایک سمپل سی بات ہے, جس میں ایک سلیکا کمپاؤنڈ ہوتا ہے, وہ دانتوں کے اندر جو سٹینز ہمارے پروڈیوس ہوتے ہیں, جن کو اسموکنگ کی عادت ہوتی ہے, کافی پینے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے, تو ان کے دانتوں پہ ڈسکلریشن ہو جاتی ہے بیسیکلی. سلیکا ایسا کمپاؤنڈ اس کے اندر ہوتا ہے جو اس کو ریموو کرتا ہے. اس طرح کے اور بہت سارے ایسے کیمیکلس ہیں جو اس چیز کو پروو کرتی ہیں کہ مسواک بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہمارے منہ کی صفائی کے لیے. اسی وجہ سے بہت سارے ہمارے برانڈڈ ٹوتھ پیسٹ ایسے ہیں, برانڈڈ ماؤتھ واش ایسے ہیں جو مسواک کے اندر کیمیکلز پائے جاتے ہیں, وہ یوز کر رہے ہیں اپنے ٹوتھ پیسٹ کے اندر. اچھا, سعودیہ میں نے لایا تھا ٹوتھ پیسٹ, اس کا نام ہی مسواک ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. وہ ماڈرن ریسرچ اس چیز کو اپلائی کر چکی ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ جو کیمیکلز کمپاؤنڈ پائے جا رہے ہیں آپ کے مسواک کے اندر, وہ ہم ماڈرن ٹوتھ پیسٹ کے اندر بھی استعمال کر رہے ہیں اور ماؤتھ واشز کے اندر بھی استعمال کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر نہ کرے بندہ مسواک, جی یعنی دانت صاف نہ کرے تو نقصان کیا ہے؟ دیکھیں سر, دانتوں کے اندر جو مین پرابلم ہوتی ہے بیسیکلی دو ہوتی ہیں. ایک دانتوں کا کیڑا, دوسرا مسوڑوں کا پرابلم. اچھا, کیونکہ مسوڑوں نے دانتوں کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے. یہ دو ہی چیزیں ہیں جو آگے آہستہ آہستہ ایگریسو چیزوں پہ جاتی ہیں. اگر ہم لوگ صرف یہی سمجھ جائے کہ اگر اپنے منہ کی اورل ہائیجین مینٹین کر لیں, دانتوں کی صفائی مینٹین کر لیں, کسی اور دانتوں کی آپ کی بیماری کی طرح پروگریس نہیں کریں گے. تھوڑا سا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بڑا نگلیکٹ کر رہے ہیں. صحیح بات. اگر اصولاً طور پہ دیکھا جائے, مسواک یہ بتایا گیا ہے کہ 5 times a day. ٹھیک ہے, یہ نماز کا شیڈول ہے, بہت اچھا طریقے سے بتایا گیا ہے کہ 5 times a day اس کو اپلائی کیا جائے. یہ چیزوں کو اپلائی کیا گیا ہوا انہوں نے. تو جو ڈیزیزز اگر ہم انہی چیزوں کو فالو کرتے ہیں, اپنی کنڈیشن کو اپلائی کرتے ہیں کہ صبح نہ اپنے کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد, اصولاً طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کھانے کے یا تو آپ کھانے سے پہلے مسواک کو استعمال کریں یا ٹوتھ پیسٹ کو استعمال کرتے ہیں, یا کھانے کے ٹوٹل 20 منٹس کے اندر آپ نے اس چیز کو اپلائی کرنا ہے. کیونکہ آپ کا جتنا بھی فوڈ ہوتا ہے وہ شوگر انٹیک ہوتا ہے سارا, اور شوگر ہی کی وجہ سے دانتوں میں کیڑا, مسوڑوں کا پرابلم اس کو اچھے سے شوگر انٹیک کی وجہ سے ہے. اگر وہ 20 منٹس کے اندر آپ اس کو ریموو کر دیتے, اٹ از بیٹر فار یو. ڈاکٹر صاحب, یہ جو بچے اکثر ٹافیاں وغیرہ کھاتے ہیں, بالکل سر, بالکل وہ تو صاف کرتے, وہ صاف نہیں کرتے, بچوں کے دانت نہیں صاف کرتے, دانتوں کو صاف نہیں کرتے. ان کا حال دیکھیں آپ. اب آج کل کے دور کے اندر بچوں کے اندر زیادہ ٹینڈنسی ہو چکی ہے کیڑا لگنے کی ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹس کے اندر. وہ اسی وجہ سے کہ اسٹکی فوڈ, شوگر انٹیک فوڈ بہت زیادہ ہو چکا ہے. اچھا, میں آپ سے ڈاکٹر صاحب اب نقصانات آپ نے بتانے, اس سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ہاشمی صاحب ذرا پوچھو. ہاشمی صاحب ایک بڑی ایمان افروز بات ہے, علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ مسواک کا حکم آیا ہے سنت میں, علامہ مسواک استعمال کرتے تھے, تو علامہ نے, انہوں نے کہا ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کر لیں تو یہ بھی سنت ہی ہے. علامہ نے کہا نہیں, مسواک کا مطلب مسواک ہی ہے, میں تو مسواک ہی کروں گا. آج ان کے ہی بعض عزیز جو ہیں وہ کہتے ہیں علامہ اقبال تو گڈی کے بڑے شوقین تھے, وہ تو پتنگوں بڑے, نعوذ باللہ من ذالک. علامہ اقبال کا یہ حال تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, وہ کہتے تھے مسواک سرکار نے فرمایا تو اس کا مطلب مسواک ہی ہے, اور میں تو مسواک ہی کروں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک قاضی صاحب, جو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا تاج آپ کے سر پہ سجا کے دنیا میں آپ کو مبعوث فرمایا ہے, اور آپ کی ہر ادا جو ہے اس میں الحمدللہ جو ہے وہ سنت کے اندر جو ہے وہ پوری انسانیت کی بھلائی ہے. واہ, پوری انسانیت کی. جی, پوری انسانیت. بہت اعلیٰ بات کی آپ نے, صرف مسلمانوں کی نہیں. جی بے شک, پوری انسانیت کی بھلائی ہے. اب اس کے اندر جو بھلائیاں پوشیدہ ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, بشارت صاحب نے بات کی, مسواک ہم نے یہاں پہ آج جو ماڈرن سائنس ہے, یہ مطلب کہہ لیجیے کہ پڑھا لکھا دور ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹوائس اے ڈے, مطلب 2 دفعہ دن میں دانت صاف کریں. حالانکہ آپ نے انٹرو میں بھی بات کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے تو سب سے پہلا عمل دانت صاف کرنے کا, مسواک فرمانے کا. آپ گھر سے باہر تشریف لاتے جتنی دفعہ بھی, تو سب سے پہلا جو آخری عمل کرتے وہ دانت صاف کرنے کا ہے. کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد, 5 نمازوں میں تو حکم فرما دیا, کیونکہ مجھے اگر تمہارا مشقت میں پڑھنا جو ہے وہ مطلب نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے ہر وضو, ہر نماز سے جو اس کو منسلک کر دیتا, کہ اس کا حصہ, اس کا لازمہ کر دیتا. تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کی اہمیت آپ اس بات سے دیکھیے. سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی واقعہ لکھا ہے کہ آپ وضو کے لیے بیٹھے تو اپنے مسواک تلاش کی تو مسواک نہیں ملی, تو آپ نے مسواک لینے کے لیے ایک سونے کا سکہ دینار جو ہے وہ خرچ کیا, مسواک لی اور مسواک کر کے آپ نے جو ہے وضو فرمایا. آپ کے جو معتقدین تھے انہوں نے کہا حضرت اتنی مہنگی آپ نے مسواک خریدی, تو آپ
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے مال و دولت کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں رکھی ہے. کل بروز قیامت اگر میرے رب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم نے دنیا کا مال بچانے کے لیے میرے محبوب علیہ السلام کی سنت ترک کر دی تو میں کیا جواب دوں گا؟ ہائے ہائے. گئے تھے ان کے مزار پہ آپ؟ جی الحمدللہ حاضری ہوئی ہے جی. کیا بہت پرسوز مقام ہے. کیا سادہ کتنا ہے جی, بہت سادہ. اور غازی صاحب وہاں سے مجھے الحمدللہ مطلب ان کے جو متولی تھے انہوں نے لنگر کے دور پہ ایک چادر شریف بھی عطا فرمائی, حالانکہ میں بالکل انون تھا, اجنبی تھا, اور بڑی خاص توجہات ان کی بھی لی الحمدللہ. واہ واہ واہ. بڑا میں تو جب گیا تو انہوں نے ہم پہ کرم فرمایا. ہم 5-7 دوست تھے تو انہوں نے ہمارے لیے اس کو بند کر دیا, اور جتنی دیر ہم بیٹھے پڑھتے رہے. میں نے پورا ختم شریف پڑھا الحمدللہ, پورا وہاں پہ بیٹھ کے, اور درود شریف بھی پڑھا. کیا کیفیت ہے. غازی صاحب یہ بڑی ستم ظریفی ہے امت کے ساتھ کہ بس اس کو تشکیک میں مبتلا کر کے ایسے روحانیت کے مراکز سے دور کر دیا گیا ہے. ورنہ وہاں تو کہہ لیجیے کہ بس ہاتھوں ہاتھ لینے والی بات ہے. ایسی بات. آپ کاسا لے کے جائیے اور آپ دیکھیں کہ آپ کا دامن بھر کے وہ بھیجیں گے. آپ کو مطلب ظاہری باطنی تمام فیوز و برکات. وہاں تو اتنی ارزانی ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ مسواک کا کوئی سائز بھی ہے؟ میں بعض لوگ اتنی سی مسواک پکڑی ہوتی ہے, وہ بالکل منہ میں بھی نہیں پوری طرح جاتی, یا اتنی لمبی پکڑی ہوتی ہے وہ لگتا ہے کہ سوٹی ہے مارنے کے لیے. یہ ذرا بتا. جی اس کے بارے میں حکم ہے کہ ایک بالش سے لمبی نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک بالش سے لمبی ہوگی تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس پر شیطان سواری کرتا ہے. اس کی موٹائی کے حوالے سے کہ چنگلی جو ہے اس کے برابر مطلب کم از کم ہونی چاہیے. اس سے زیادہ موٹی بھی ہو تو استعمال ہو سکتی ہے, لیکن کم از کم اتنی ہونی چاہیے. اور جو آپ نے چھوٹے کے حوالے سے سائز کے مطلب حوالے سے بات کی ہے تو اس میں بھی یہی مطلب ادب بتایا گیا ہے کہ چھوٹی انگلی کے برابر اگر رہ جائے تو پھر اس کا بھی ادب ہے. جی کیونکہ یہ اعلیٰ ادائے سنت ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اس کی نسبت ہے. اس کو پھینکنا نہیں ہے. ہم لوگ گندی نالی میں پھینک دیتے ہیں, کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں. حکم ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے تاکہ اس کی تقدس جو ہے وہ برابر رہے. اور اس کا غازی صاحب سنت طریقہ بھی جو ہے اس سے بھی ہم لوگ غافل ہیں. مسواک بعض لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں فوائد حاصل نہیں ہوتے, تو اس کے لیے یہی ہے کہ جب تک اس کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہیں کیا جائے گا, فوائد آپ کو کما حق کو حاصل نہیں ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب مسواک ہمارے یہاں لوگ ایسے کر لیتے ہیں, یہ بھی ذرا بتا دیں کس طرح کرنی چاہیے. میں سر کی بات ایڈ بھی کرتا ہوں کہ جو آپ نے سائز کا پوچھا, یہ جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ایڈلٹس کے لیے 25 سینٹی میٹر اسٹک, اور اگر چلڈرنس کے لیے 15 سینٹی میٹر. اچھا, اب انہوں نے اس لحاظ سے جو ایکسپلین کیا بالکل ایکسپلین صحیح کیا ہے. ہماری میڈیکل ٹرم اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ اس کی اس سائز کے اندر آپ اورل ہائیجین کو جب مینٹین کر رہے ہوتے ہیں یا ٹیکنیک استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے برسٹل جو ریشے ہوتے ہیں, جو لکڑی کے ریشے ہوتے ہیں, اس کی پراپر فریکوینسی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی موومنٹ بھی بہترین ہو رہی ہوتی ہے. یہ اس کی ایک لینتھ ہے, وہ میرے خیال میں ایک بال اتنی 25. اچھا یہ بتائیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا چاہیے. جی سر, اس کو استعمال ایسے لوگ کرتے ہیں یا ایسے بالکل اس کو استعمال بالکل آپ جیسے ٹوتھ برش کرتے ہیں, لیکن اس کو استعمال بالکل اسی طرح کا ہی ہے. آپ نے بالکل اس طرح موو نہیں کرنا, کیونکہ آپ جب ایک طرف سے کھانا اس کو نہیں ریموو کرنے کی کوشش کریں گے تو دوبارہ آپ کے دانتوں پہ سٹک ہو جائے گا. آپ نے اوپر نیچے اس کو سامنے کے دانتوں کی صفائی رکھنی ہے, اور پیچھے کے دانتوں کی صفائی آپ نے روٹیٹری گول طریقے سے کرنی ہے, اور پیچھے کا موومنٹ بھی اسی طرح رہے گی. سامنے کے دانتوں کی آپ نے اوپر نیچے, پیچھے کے دانتوں کی آپ نے گول طریقے سے کرنی صفائی. ٹھیک ہے, اور پھر ایک دفعہ کر کے پھر دھو لیں. بالکل دھو لیں. اور اگر گرم پانی ہو تو زیادہ بہتر ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا جی بشارت صاحب, پھر آگے ہم اس پہ صحابہ کرام نے بہت زبردست اس پہ عمل کیا ہے. جی بالکل, مسواک ہر وقت ساتھ رکھتے تھے. جی بالکل. غازی صاحب امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 50 کے قریب صحابہ کرام کے اقوال جو مسواک کی فضیلت میں انہوں نے بیان کیے وہ نقل کیے گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مسواک کے ساتھ جو آپ نے تاکید فرمائی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے. آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں وصال رسول سے چند لمحے قبل میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا. اس سے میں نے یہ بات سمجھی کہ حضور یہ طلب فرما رہے ہیں, تو وہ مسواک میں نے نرم کر کے صاف کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. تو اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کے وصال سے چند لمحے قبل بھی آپ نے مسواک فرمائی. ایک دوسری روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنی کوئی حاجت لے کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے ہی ان میں سے ایک شخص نے بات کا آغاز کیا تو ان کے منہ سے اسمیل اور بو آئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مسواک نہیں کرتے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں مسواک تو کرتا ہوں, یہ 3 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا تو معدے سے وہ بو آ رہی ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی کو حکم دیا کہ ان کی حاجت کو پورا کریں. یہاں بھی یہ بات کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ مسواک نہیں کرتے، یعنی اس قدر تاکید تھی دانتوں کی صفائی کے حوالے سے اور مسواک کے حوالے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کے اسوہ حسنہ سے 3 طرح کے اوقات ہمارے سامنے آتے ہیں جب سرکار مسواک فرماتے ہیں. یہ آپ نے بتانے ہیں. میں کالر لے لوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا تھا مسواک جو ہے وہ کتنے عرصے تک استعمال کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں جی. نیکسٹ کالر دے دیں جی. السلام علیکم. اچھا جی ہاشمی صاحب آپ بتا دیں کتنا عرصہ مسواک کہتے ہیں استعمال کرنی چاہیے؟ جی اس کی طرف اشارہ تو ہو ہی گیا ہے. مسواک کی یہ کہ ریشے جو ہے وہ ہمیں بار بار تازہ کرنے چاہیے. اچھا جی ہاں، چبا کے اور پہلے کاٹ دینے چاہیے، پہلے والے جو ہے ان کو کاٹ دینا چاہیے. اور قبلہ غازی صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ حکم ارشاد فرمایا گیا کہ مسواک اس طرح سے کرو کہ جیسے یہ مسواک ہے تو یہ چھنگلی جو ہے اس کے نیچے ہونی چاہیے. مسواک کے یہ 3 انگلیاں اس کے اوپر ہونی چاہیے اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ مسواک کے نیچے ہونا چاہیے. یعنی یہ آپ کا مطلب ہے یہ نیچے انگلی، یہ 3 اوپر، جی، اور انگوٹھا بھی نیچے، انگوٹھا نیچے اس طرح. مٹھی بند کر کے مسواک کرنے کے حوالے سے کتابوں میں لکھا ہے، مطلب محققین نے بات کی کہ ایسا کرنے سے بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے. اچھا مٹھی بند کر کے، پوری مٹھی بند کر کے ایسے مسواک نہیں کرنی چاہیے، کھلا رکھ کے کرنا ہے. جی ہاں. دانتوں کی چوڑائی کے رخ پہ مسواک کی جائے. مسواک کرنے کے لیے لازمہ ہے کہ جب آپ مسواک کریں تو اس کو کم از کم 3 دفعہ دھوئیں. مطلب ایک دفعہ آپ نے مسواک کر لی، پھر مسواک کو اچھی طریقے سے دھوئیں، کلی کر لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ مسواک کریں. اچھا جی، اس کے بعد پھر مسواک دھوئیں، کلی کر لیں اور پھر تیسری دفعہ مسواک کریں. اور اس کے بعد مسواک کو دھو کے اس کو جھٹکنے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ آواز پیدا ہو. بلکہ میں تو جب اس کی ساری ریسرچ پڑھ رہا تھا تو غازی صاحب یہ ایک اسلام کا حسن ہے. دیکھیے کہ بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ مسجد میں مسواک کرنا مکروہ ہے. بالکل لوگوں کو گھن آئے گی اس سے، جی آواز پیدا ہوگی، گھن آئے گی اس طرح سے. تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. مطلب اسلام دیکھیں کہ اتنی نزاکت ہے، کتنی باریکیاں ہیں. اتنی مجھے لینی ہے بریک. ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک، اور یہ وہ بات ہے ہم اس کو نارملی جس طرح ابھی ڈاکٹر عامر شہزاد نے بتایا کہ ہم اس کو بہت ایزی لیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ ساری بیماریوں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. اور معدے میں جانے والی ساری جو بیکٹیریاز جاتے ہیں وہ دانت نہ صاف کرنے ہوئے جراثیم پیٹ میں جاتے ہیں. پیٹ جو ہے وہ ایک ایسا تالاب ہے جو سب کو جو ہے سپلائی لائن دے رہا ہوتا ہے. تو جب وہ سپلائی لائن دیتا ہے تو بیماریاں بھی پھر ساتھ چلی جاتی ہیں اگر دانت صاف نہ ہو. ہمارے ساتھ رہیے گا اس اہم گفتگو میں. اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سیدنا و مولانا محمد. ویلکم بیک ناظرین اکرام. میں پہلے کالر لے لوں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جناب محترم حضرت غازی صاحب. محمد ناصر. ہاں ناصر اللہ تعالیٰ آپ کو روشنی. آپ تو کہہ رہے ہیں لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے کہ ایسی مشینیں آ گئی ہیں جو آپ کو لگائیں گے تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. بس آپ کی دعا سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے، میرے پیر و مرشد کے کرم سے. آپ جی سوال فرمائیں ناصر. جی سوال یہ ہے سر کہ میں جب مسواک کرتا ہوں نا تو میں مسواک کرنے کے بعد اس کا ادب اس طرح کرتا ہوں کہ اگر پانی چل رہا ہے یا کہیں پانی والی جگہ ہے، ٹھنڈی جگہ ہے، مسواک کرنے کے بعد وہاں رکھتا ہوں. کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ سر جن دانتوں کو جو ماس خورا کہتے ہیں اگر وہ لگاؤ تو اس کے لیے کون سی مسواک ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے جی ابھی پوچھ لیتے ہیں. نیکسٹ کالر دے دیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب غازی صاحب جی جی سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت میں قاری محمد زمان الوی عیسیٰ خیال سے بول رہا ہوں. اچھا مولانا عبدالصاحب نیازی کے دیش سے. جی جی جی. اور حیات اللہ خان سنبر صاحب. جی جی بالکل بالکل جی بالکل جی. بڑی عظیم ہستیاں ہیں جی ہماری، بہت عظیم ہستیاں ہیں. تو قاری صاحب میرا سوال ہے کہ مسواک وضو کے دوران کتنے مرتبہ کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی وضو کے درمیان کتنی مرتبہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جی. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹی بتاؤ.
جی صاحب میں خالدہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی بیٹے بتاؤ. صاحب پہلے تو آپ کو عمرے کی بہت بہت مبارک. بہت شکریہ. اور صاحب میرا سوال ہے کہ اگر دانتوں کو کیڑا لگ جائے تو کون سی مسواک کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے, دانتوں کو کیڑا لگ جائے. نیکسٹ دے دیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں. یہ میرا سوال ہے کہ جگر کے اوپر اور معدے کے اوپر مسواک شریف کرنے سے یعنی کہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, جگر پر اور معدے پر. ٹھیک ہے جی. پہلے جی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بتا دیں. وہ کہتے ہیں میں مسواک کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھتا ہوں اور ماس خورا جو ہے اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیے ماس خورا ہے, ماس خورا جو ہمارے نارمل پاپولیشن میں ایک لیم ورڈ چل رہا ہے ماس خورا. یہ کیا ہوتا ہے؟ ماس خورا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی دانتوں کی صفائی کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے. اچھا. جس کی وجہ سے کہ آپ کے جو فوڈ پارٹیکلس ہیں جو آپ کھانا کھاتے ہیں صبح کے اوقات میں, دوپہر کے اوقات میں یا رات کے اوقات میں, وہ آہستہ آہستہ آپ کے دانتوں پہ سٹک ہوتے ہیں. سٹک ہونے کے بعد مسوڑوں میں جگہ لے لیتے ہیں. وہ آہستہ آہستہ مسوڑوں کے اندر چلے جاتے ہیں. تو جب مسوڑوں کے اندر کوئی چیز افیکٹ کرے گی وہ آہستہ آہستہ مسوڑوں کا سائز بھی افیکٹ کرے گا, آہستہ آہستہ ریسیشن ہونا بھی سٹارٹ ہو جائے گی. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے دانت اور مسوڑوں کے درمیان میں خلا جانا شروع ہوتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں ماس خورا ہے. میجر پرابلم یہی ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھا. ڈائٹ خیال نہ رکھنے کے بعد شوگر انٹیک بہت زیادہ ہوگی آپ کی, دانتوں کی صفائی صحیح نہیں رکھی, اس وجہ سے آپ کو ماس خورا. ہاشمی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ وضو میں کتنی دفعہ مسواک استعمال کرنی چاہیے ایک دفعہ وضو کرتے ہوئے؟ جی وضو میں غازی صاحب قبلہ وہی میں نے عرض کیا کہ 3 دفعہ مسواک کرنی چاہیے, اس کو دھو لینا چاہیے. اور یہ مسواک رکھنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اس کے لیے حکم ہے کہ مسواک کرنے کے بعد کھڑا رکھنا چاہیے اسے سیدھا. اچھا. لٹا کر جی لٹا کر مسواک رکھنے کے حوالے سے فقہا نے لکھا ہے کہ عقل زائل ہونے کا اندیشہ. ٹھیک ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب اگلا سوال بھی آپ پہ آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں دانتوں کو کیڑا لگ جاتا ہے تو اس کے لیے کون سی مسواک استعمال؟ نیم کی کر سکتے ہیں. میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو پلانٹ اسٹارٹ کیا جاتا ہے مسواک کا, اس کے بہت سارے ارک کے نام سے بھی کہا گیا اس کو اورنج ٹری جو ہوتا ہے, اورنج ٹری کے بھی مسواک یوز کیے جا سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ ایک میں کرتا ہوں وہ جڑ کی ہے کسی چیز کی, بالکل ایسی بڑی کڑوی جس میں وہ جھاگ بھی پیدا ہوتی ہے, وہ کس چیز کی ہے کوئی ہے پتہ؟ 3-4 قسم کی ہوتی ہیں سر. اس کو عام بازار میں تو مطلب اس نام سے بکتی ہے کہ یہ زیتون کی ہے. اچھا. لیکن زیتون کی بہرحال نہیں ہے, یہ کسی کی جڑ ہے درخت کی اور وہ باقاعدہ وہ جھاگ پیدا کرتی ہے. وہ ٹوتھ پیسٹ کی طرح سے بالکل پورا جھاگ, اور کڑوی ہے کافی اور بہت اچھی چیز ہے. بہت اچھی ہے. ڈاکٹر صاحب اپنا غازی صاحب یہ پیلو جو ہے اس کے بارے میں سنت ہے, اور اس کے بارے میں سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے بھی یہ ریسرچ کی کہ یہ زیادہ تر پودا ایسے مقامات پر اگتا ہے جہاں پر کیلشیم اور فاسفورس کی کثرت ہوتی ہے جس زمین میں. اچھا. تو یہ 2 ایسے میجر انگریڈینٹس ہیں کہ جو ہمارے دانتوں کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ مؤثر ہے. ملتان سے منگوا دیں نا آپ پیلو کی مسواک. وہاں یہ پیلو بہاولپور اور ملتان میں بہت ہوتا ہے. بالکل. اسی لیے خواجہ غلام فرید چاچڑ شیف والے جو تھے انہوں نے فرمایا ہوا ہے نا, پیلو پکیاں نہیں یار آ چنولا یار پیلو پکیاں نہیں وے, ان کی بڑی مشہور غزل ہے. جی اگلا پوچھا جی انہوں نے ڈاکٹر صاحب جگر اور معدے پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ میں کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں مسواک جو ہے اگر کریں تو اس کے جگر اور معدے پہ کیا اثرات ہیں, اور نہ کریں تو جگر اور معدے پہ کون سے برے اثرات؟ سر دیکھیں معدے اور جگر میں بیسیکلی مین پرابلم آپ کی تیزابیت کی اور ان چیزوں کی رہتی ہے, اور وہ کن چیزوں سے ہوتے ہیں؟ آپ کے فوڈ پارٹیکل سے ہی ہوتے ہیں. اگر آپ منہ کے انوائرمنٹ کو, ہمارے لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے, وہ سمجھتے کہ بات کی پرابلم مسئلے کی, لیکن میجر کاز آپ کے منہ کی اورل کیویٹی جو آپ کے پوری جسم کی بیماریاں سٹارٹ کرواتی ہیں. آپ اس چیز کا خیال رکھیں, دانتوں کی صفائی, نہ معدے کی تکلیف میں پڑیں گے, نہ ایسیڈیٹی میں پڑیں گے, نہ جگر کی تکلیف میں کوئی آپ کو ایسا مسئلہ ہوگا. جی بشارت آپ کی طرف آ گیا. پھر اسلامی تعلیمات پاکیزگی جو ہے اصل بنیادی طور پہ تو یہ ہے. جی بالکل. اور پاکیزگی نصف ایمان ہے, الطہور و شطر الایمان ہے. بالکل. حدیث پاک طہارت کو نصف ایمان کہا گیا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری عبادات جو ہیں وہ طہارت پر موقوف ہیں, اور مسواک کا تعلق جو ہے وہ بھی طہارت کے ساتھ ہے. 3 طرح کے اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارے سامنے ہے. ایک تو یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ جب حضور گھر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلا کام کون سا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ مسواک کرتے تھے. دوسرا نماز کے لیے, وضو کے لیے, اور تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سو کر بیدار ہوتے تو آپ مسواک کرتے. اور جتنی دفعہ بیدار ہوتے کرتے. بالکل جتنی دفعہ. اور یہاں تک غازی صاحب کے صحابہ کرام جن کی ڈیوٹی تھی رات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کے ساتھ مسواک رکھ دیتے تھے. جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو آپ مسواک کرتے, اور بعد روایات میں یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد آپ مسواک فرماتے. اچھا اس کی وجہ ایک میں بتاؤں بشارت, اس کی وجہ جو ہے
وہ یہ ہے کہ آپ مثلا گھر میں گئے اپنے اور جا کے آپ گھر والوں سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, قریب ہو کے گفتگو کرتے ہیں, تو اگر آپ کے دانت صاف نہیں ہیں تو وہ بو آئے گی, ان کو بھی تکلیف ہوگی. اسی طرح جب باہر آپ جاتے ہیں, دیکھیں نا سنت کے اندر کیا کیا حکمت پوشیدہ ہے. آپ کسی اجتماع میں گئے ہیں اور وہاں آپ کا منہ صاف نہیں, بو آ رہی ہے, آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں, کتنے لوگ ہوتے ہیں, بعض اوقات مجھے تجربہ ہوا ہے ایسی بو آتی ہے. اچھا ایک اور بات میں آپ کو ذاتی تجربے کی ناظرین کے لیے بتا دوں, جو لوگ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں نا ان کے منہ میں بو نہیں پیدا ہوتا. جو لوگ کثرت سے درود پاک نہیں پڑھتے یا منہ سے ایسے گناہ کرتے ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا, یورپ کی تائید میں یا وہاں سے دیکھ کے, اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں, بظاہر مذہبی لوگ بھی نعوذ باللہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی اس بیماری یا اس گناہ میں شامل ہیں, ان کے منہ سے بھی بو نہیں جاتی. اور ایسی بو آتی ہے کہ بندہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو الائچی کھا لینی چاہیے. بالکل. اور غازی صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل جب بھی آئے ہر بار مجھے مسواک کا کہا. اب جبریل امین کا کہنا اللہ کے حکم سے ہے, گویا کہ یہ اللہ کا حکم ہے بار بار مسواک اور اس کی تاکید کا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک اخروی پہلو آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ سنت ہے, اور جو شخص سنت کے ساتھ محبت کرتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر میں کل اور کوئی عمل نہ ہوا تو جس نے میری ایک سنت سے محبت کی, سنت کو زندہ کیا, میری یہ سنت قبر کا ساتھی بن کے قبر میں اس کے ساتھ ہوگی. تو اب مسواک کرنے کا ایک یہ اخروی فائدہ بھی آیا. دوسری بات یہ ہے کہ سائنس نے جو طبی فوائد اس کے پروف کیے وہ بعد میں کیے, اس سے پہلے حضور نے خود بھی بیان کیے. ایک حدیث کے اندر آپ نے اس کے 10 فائدے بیان کیے جو کنز المال کی حدیث ہے. یہ آپ نے 10 گنمانے. میں کالر لے لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب کی خیریت سے؟ قاری جہانگیر شاہ صاحب. جی قاری صاحب آپ کو. جناب اسلام آباد سے. جی قاری صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مسواک کس درخت سے اس کی ٹہنی کاٹی جائے, سب سے افضل درخت کون سا مسواک کے لیے؟ ٹھیک ہے, سے کاٹی جائے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کالر دے دیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. مبشر اسم صدیقی خوشاب سے بات کر رہا ہوں. جی صدیقی صاحب سوال فرمائیں. سوال آج کا یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی مسواک زیادہ پسند تھی, اور جو ہم تازہ مسواک کرتے ہیں کیا یہ ہمیں 2-3 دن کر لینی چاہیے یا صرف اس کو روز کرنا چاہیے تازی بنوا کر؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں, کون سا؟ سر دلشاد بول رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ یہ ٹوتھ پیسٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور یہ بھی پوچھنا تھا کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے, اور کئی لوگ مطلب یہ کہتے ہیں کہ اس روزہ نہیں رہتا, اس حوالے سے اس کی شرعی حیثیت بیان فرما دیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے یہی آپ کا پوچھ لیتے ہیں صدیقی اپنا ہاشمی صاحب, ٹوتھ پیسٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور روزے میں ٹوتھ پیسٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں, جلدی سے جواب دیں. جی ٹوتھ پیسٹ بھی شرعاً کرنا جائز ہے, اور روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے. اس کے بعد پارٹیکل جو ہے مطلب ہمارے منہ میں رہ سکتے ہیں جو روزے کو. کس درخت سے کاٹی جائے مسواک کہہ رہے ہیں؟ قبلہ غازی صاحب اس میں مطلب جو سنت ہے وہ تو پیلو کے حوالے سے ہی ملتا ہے, لیکن پیلو کے علاوہ آپ زیتون کی اور کنیر ایک درخت ہمارے یہاں ملتا ہے جس کے وائٹ یا سرخ پھول ہوتے ہیں, اس کی بہت زیادہ فائدت بیان کی گئی ہے. نیم کی مسواک ہو سکتی ہے, اور ایک سکھ چین ہمارے ہاں عام میسر ہے, لیکن اس میں یہ بھی احتیاط رہے کہ کسی کا نہ کاٹ لے اسے پوچھے بغیر. یہ نہیں کہ مطلب جس کا مرضی کاٹتے پھرے, اور یہ بھی صحیح بات. اور مدینہ شریف میں جا کے حرم کے ایریا میں نہ کاٹے, اور مکہ میں وہاں تو ویسے جا کے وہاں مسواک نہ کاٹے, وہاں تو ویسے بھی ممانعت ہے. اور تازہ مسواک کرنے کی زیادہ فضیلت ہے اس کو. اچھا کہتے ہیں تازہ کر کے روز پھینک دی جائے, یعنی روز دفن کر دی جائے, یہ پوچھا صدیقی صاحب. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسراف والی بات ہے. اس کی تازگی تو کئی دن تک باقی رہتی ہے, اور اس کو آپ کچھ دن تک استعمال کر سکتے ہیں جب تک اس کی تازگی رہے. بالکل, اور آپ کو آسانی سے میسر ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیں, میں نے کہیں پڑھا ہے کہ یہ جو ہارٹ پرابلم ہے یہ بھی دانتوں کی وجہ سے ہوتا ہے انیشلی, اور وجوہات بھی ہوں گی. بالکل سر, یہ دانت صاف نہ کرنے سے بھی ہوتا ہے ہارٹ. سر ہارٹ کے اندر بڑی ڈیفرنٹ ڈیزیز ہیں. ان میں سے ایک ڈیزیز جو میڈیکل ٹرم میں جس کو کہا جاتا ہے انفیکٹیو اینڈوکارڈائٹس, ہاں اس کے ڈیفینڈ کرتا ہے کہ ہاں اس کی وجہ سے ہوتا ہے. جو ہمارے منہ کے اندر گندگی ہے وہ ہمارے والز کے ذریعے ہارٹ کے اندر جاتی ہے, اور وہاں ڈیپوزیشن بنا دیتی ہے, بہت زیادہ ایک مواد سا بنا دیتی ہے, وہ ہمارے آگے پروگریس کرتا ہے ہارٹ کے ریلیٹڈ ڈیزیز میں. اور یہ جو ہیپاٹائٹس ہے جی دانتوں سے. بالکل سر, دانتوں وہ کراس کنٹیمنیشن ہے.
وہ آپ نے نہیں نا کسی آپ نے صفائی اپنے آس پاس انوائرمنٹ کی نہیں رکھ کر پیشنٹ کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ اتنا صحیح نہیں تھا جس کو ہیپیٹائٹس سی پہلے. بچوں کا کیا کریں, کس طرح کریں سونے سے پہلے؟ سر بچوں کو نہیں نا, بچوں کو ہیبٹ بنانی چاہیے ایٹ لیسٹ ان کو دن میں ایک دفعہ لازمی طور پر نہیں نا برشنگ ٹیکنیک یا مسواک کی ہیبٹ لازمی دلوانی چاہیے. نہیں جب کھانا کھا لے بچے کو عادت دلوانی اور سونے سے پہلے تو لازمی کروائیں. بالکل بالکل, ناشتے سے بعد بالکل بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے. جی اب وہ گنوائیں آپ. جی بھائی صاحب وہ 10 فوائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے اور یہ کنز المال کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ منہ کی بدبو زائل ہو جاتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بلغم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ معدے کے جو امراض ہیں وہ بھی مسواک کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں. چوتھی بات فرمائی کہ جسم کی جو بدبو ہے وہ بھی مسواک کے ذریعے زائل ہو جاتی ہے. جسم کی جی جسم کی بدبو بھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دانتوں کی بیماریاں ہیں درد وغیرہ وہ بھی اس سے دور ہوتی ہیں. اور فرمایا کہ نیکیوں میں اور درجات میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر ملائکہ خوش ہوتے ہیں. اور نویں بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں. اور 10ویں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ شیطان ناراض ہوتا ہے. ہاں شیطان بھاگتا ہے, شیطان بھاگ جاتا ہے. تو جب شیطان بھاگ جاتا ہے تو وہ گمراہی کی طرف بھی نہیں لے جائے گا. تو اس کا مطلب اگر دانت گندے ہوں گے تو شیطان آتا ہے. جی اب یہ نیکیوں میں اضافہ اور اس کے ساتھ شیطان کی ناراضگی, ان دو باتوں کو آپ جوڑ لیں کہ جب شیطان دور ہوگا تو انسان نیکی کی طرف راغب ہوگا اور اس کا ذریعہ مسواک کرنا ہے. تو مسواک کے ذریعے طہارت بھی حاصل ہوگی اور یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا. دوسری بات دیکھیں نا اپنا بشارت, آدمی کا حسن بھی دانتوں سے بہت ہے. بالکل خوبصورت دانت ہوں, وہ جو نعت کا شیر پیر میلی شاہ کا چٹے دند موتیاں دیا ہین کلیاں, اور معبد نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان فرمایا کہ ان کے دانت ایسے تھے جیسے کلیاں ہوتی ہیں. دیکھنا وہ ایک صحابی کو سرکار نے دعا دی کہ آپ کے منہ کی رونق اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے. جی منہ کی رونق کے الفاظ بھی ہیں تو دانت ان کے سلامت رہے. تو منہ کی رونق دانت ہے تو وہ دانت جو ہیں وہ سلامت رہے. تو پوچھا جاتا تھا آپ کون سی دوا استعمال کرتے ہیں, وہ فرماتے تھے یہ دوا نہیں, یہ دعائے رسول کا صدقہ ہے اور حضور کی دعا ہے. اور ویسے بھی دیکھیں نا حسن آدمی کا, اگر کسی کے دانت گندے ہیں تو وہ مسکرائے گا تو بہت عجیب سا لگتا ہے, طبیعت پہ نازک طبع. اسی طرح اگر دانت منہ میں نہ ہوں پھر بھی وہ حسن جو ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے. جی بالکل. اور خواتین کے والے سے غائب صاحب میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ خواتین کا مسواک کرنا یہ بھی بڑا ضروری مسئلہ ہے. تو یہ بھی سنت ہے, یعنی خواتین جو ہیں وہ بھی مسواک کر سکتی ہیں. جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے تو اسی طرح خواتین کے لیے بھی مسواک کرنا جو ہے وہ سنت ہے. اور وہی فوائد جو ہیں وہ خواتین کو بھی حاصل ہوں گے. اور یہ بھی خواتین کو بتانا چاہیے ہمیں, بہت یہ جو لمبے ناخن ہیں مجھے تو بڑی اس سے گھن آتی ہے. اور یہ ہمارے ہاں جی آج کل فیشن ہے, مردوں نے بھی شروع کر دیے لمبے لمبے ناخن رکھے ہوئے ہیں اتنے گندے. میں تو سمجھتا ہوں کہ گھر میں اگر یہ خواتین جن گھروں میں ان کے لمبے ناخن, ان کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھانی چاہیے آدمی. اگر نماز کے ساتھ پابندی کریں تو پھر کبھی بھی نہ رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نیچے پورے ہیں ان تک اگر ناخن لمبے ہو تو پانی نہیں پہنچتا, اس سے وضو بھی نہیں ہوتا. اور ان بڑے بڑے لمبے ناخن, بڑے سٹائل, اس کے اوپر عجیب و غریب رنگ لگایا ہوتا ہے, میرے خیال وہ تو وضو ہی نہیں ہوتا. جی بالکل وضو نہیں ہوتا, نیل پالش سے وضو نہیں ہوتا. اور وہ پانی نیچے نہیں پہنچتا. وہ اگر اس کو مشقت کر کے پانی پہنچائے تب پہنچے گا. تو مشقت اسلام کی خلاف ورزی کر کے مشقت برداشت کرنے کی ضرورت کیا ہے. ایک حسن ہے اس بات کے اندر بھی, ناخن چھوٹے ہونے کے اندر بھی حسن ہے. ہر وہ چیز جس کو حضور نے اختیار کی اس کے اندر حسن ہے. جی کالر لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی جناب. وعلیکم السلام. محمد شریف بول رہا ہوں چھانگا مانگا سے. جناب ایک تو ڈاکٹر صاحب سے ریلیٹ کرتا سوال یہ کہ کیڑا کیا ہوتا ہے کیڑا. دوسری یہ جو مسواک کے بارے آپ بتا رہے تھے نا, جو آپ نے بات کی تھی, وہ مسواک ہے ون درخت ہوتا ہے ون, اور پیلو پیلو بولا جاتا ہے, وہ زیادہ ریگستان میں ہوتا ہے. ٹاپ کی مسواک یہ ہے. اس کے بعد یہ کیکر, دیسی کیکر, یہ ماسک ہونے کے لیے بہت بہترین ہے. تیسرے نمبر پہ کسی نے ذکر نہیں کیا فلائی کا درخت ہوتا ہے, یہ بھی فلائی. اور اس کے بعد یہ سک چین آتا ہے. باقی جو مسواک مل جائے سب, وہ جس میں یہ پیدا ہوتی ہے جھاگ, وہ ون بولتے ہیں, دیہات میں ون بولتے ہیں, اور پیلو اس پہ لگتی ہیں. تو یہ جو ہے اس کی جڑ ہوتی ہے, وہ یہ جڑ ہوتی ہے, اس کی سفید کلر میں ہوتی ہے. ہاں میں وہی استعمال کرتا ہوں. جڑ اور بڑی کوڑی ہوتی ہے, بڑی کڑوی ہوتی ہے, اور اس میں یہ کنین کا کچھ جز ہوتا ہے, یہ ڈاکٹری. اچھا ایک اور بھی تو ہے نا, یہ جو ہوتا ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی, جو سب سے کوڑی چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیم. نہیں تمے کی مسواک بھی بہت. جی نیکسٹ کالر دے دیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام سر، لاہور سے اسلم عرض کر رہا ہوں. جی اسلم صاحب فرمائیں. سر یہ جو ہم برش کرتے ہیں جیسے شہروں میں مسواک نہیں ملتی، اس کا بھی کوئی شرعی طور پہ ثواب ہوتا ہے جناب؟ جی بالکل، ابھی پوچھ لیتے ہیں ہاشمی صاحب. اچھا جی نیکسٹ کالر بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا نام ہے سید علی امیر شاہ. جی شاہ جی بتائیں. اور میں نا معین الدین پور گجرات سے بات کر رہا ہوں. جی جی بسم اللہ بسم اللہ سر فرمائیں. پہلے تو میں آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتا ہوں، آپ نے بہت اچھے پروگرام میں نا شروع کیا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. سر آپ سے ملنے کی بہت زیادہ دل کرتا ہے، لیکن میں معذور ہوں، مجھے کوئی طریقہ کر بتائیں صرف آپ سے ملاقات ہو جائے. اور میرے 2-3 سوال ہیں. میں خود آ جاؤں گا، میں گجرات آتا ہوں، میرے والدین کے مزارات وہیں ہیں. سر میرے دل کی خواہش پوری کر دے سید، ساری زندگی دعائیں دوں گا. آؤں گا. آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں، میں انشاءاللہ گجرات جس دن آیا تو آپ کو ملوں گا. ہاشمی صاحب بھی گجرات کے ہیں، یہ بھی آئیں گے. میں تو ہوں معین الدین پور کا ہی، یہ جہاں سے بول رہے ہیں میں معین الدین پور کا ہی ہوں. اچھا آپ وہی کے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ کا گاؤں ہے، ان کا نام یاد کر لیں. سید علی طاہر شاہ. جی جی علی امیر شاہ، یہ نوٹ کر لیں آپ مہربانی کر کے. ان کو مل کے آئیں پھر ہم جائیں گے. شاہ جی سوال ہے آپ کا کوئی؟ شاہ جی سوال. میرا سوال یہ ہے مسواک کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مسواک کرتے وقت اگر تھوڑا سا خون آ جائے کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، خون آ جائے. ٹھیک ہے جی، ابھی جواب لے لیتے ہیں. ہاشمی صاحب پہلے یہیں سے شروع کریں، معذور ہیں، ان کا جواب پہلے دیتے ہیں. مسواک کی لمبائی کے حوالے سے اور پہلے آپ بتا چکے ہیں، پھر دوبارہ بتا دیں. جی ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو اور ایک چنگلی سے چھوٹی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں کہ مسواک کرتے خون آ جائے اور روزے. یہ بہت اہم بات انہوں نے پوچھ لی. مسواک کرتے وقت اگر خون آئے گا تو ڈاکٹر صاحب اپنا غازی صاحب خون کا حکم جو ہے وہ پیشاب پخانہ جیسا ہے، اس کی ناپاکی جو ہے. تو ہمارے واش بیسن میں اگر خون کے قطرے گریں گے تو ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے، اس کو پاک کر لیں، مطلب پانی بہا لیں اس پہ اچھی طریقے سے، اور اس کے چھینٹے اڑ کے ہمارے لباس پہ یا بدن پر نہیں آنے چاہیے. نہیں کہتے روزہ ٹوٹ جائے گا. میں وہی بتانے لگوں کہ روزے کا پر اس پہ کوئی حرج نہیں آئے گا جب تک کہ اس کو نگل نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا جی کہتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کا بھی ثواب ہوگا؟ جی ٹوتھ پیسٹ سے مقصد جو دانتوں کی صفائی ہے وہ تو ہوگی، لیکن ہر جگہ مسواک ملتی ہے، شہروں میں بھی ملتی ہے، جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں شام کو مسواک کے لیے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب انہوں نے پوچھا تھا کیڑا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں دانتوں کو کیڑا لگ گیا تو کیڑا نہ چلتا. ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دانتوں کے اندر کیڑا ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو بہت ایک اچھے طریقے سے بنایا ہوا ہے. جو بیکٹیریا ہماری ڈیزیزز کاز کرواتا ہے وہی بیکٹیریا ہماری باڈی کو پوری طریقے سے پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے. ہم انسان اس کے اندر کوئی انوائرمنٹل فیکٹ کوئی جو جس طرح ہم لوگ اپنی ڈائٹ کو چینج کر دیا ہے. ہم سے پہلے لوگ بڑی اچھی ڈائٹ کھاتے تھے، ہم نے فاسٹ فوڈ، ڈائٹری فیٹ، کولڈ ڈرنکس کی طرف بہت چلے گئے ہیں. تو ہم نے کیا کر دیا، یہ فاسٹ فوڈ جو ہے یہ نقصان دہ کاربوہائیڈریٹ رچ فوڈ جس میں یہ پیپسی کولڈ ڈرنکس آتی ہیں. اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اچھا ہمارے ہاشمی صاحب کے ایک دوست ہیں MP شفیق قادری، جی جی وہ کولڈ ڈرنکس بہت استعمال کرتے تھے تو کوک اور پیپسی تو انہوں نے چھوڑ دی. اچھا لیکن دوسرے جو سفید رنگ والے ہیں یہ وہ پیتے ہیں، کہتے ہیں اس کا نقصان نہیں. سر ساری فیزی ڈرنکس ہیں جو ہے نا اٹ ول کاز ویری ہارمفل افیکٹ. ٹھیک ہے، اصل میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ آپ بتا دیں ان کو بالکل کہ اس کا بھی نقصان ہی ہے. اصل میں بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ جو ہم نے بیکٹیریا اللہ تعالیٰ نے اس کی جو لوکیشن بنائی ہے، اب بیکٹیریا بھی ایک لیونگ تھنگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جان دی ہوئی ہے، اس کو تو وہیں جانا ہے جہاں کھانا زیادہ ملے گا. ہم انوائرمنٹ چینج کرواتے ہیں، وہ بیسیکلی بیکٹیریا کیڑے کی فارم میں چینج ہوتا ہے بیسیکلی اور کچھ. اچھا یہ کیڑا جب لگ جاتا ہے تو اس کو آپ چھیل کے اس کو اسٹیپ آف کرتے ہیں، مطلب اس دانت کا کسی بھی دانت میں بالکل بالکل میں نے تو دیکھا لگا ہوا نہیں بلیک کلر کا ہوتا ہے. وہ بیسیکلی ڈفرنٹ مشینس ہوتی ہیں اس کو ریموو کرنے کے لیے. جب تک پورا کیڑے کو ریموو نہیں کرتے کوئی بھی اگلا پروسیجر پرفارم. میں نے تو وہ جب کروائی اسکیلنگ کہتے ہیں جی بالکل اسکیلنگ، وہ کیڑا ختم نہیں ہوتا. سر اسکیلنگ سے کیڑا ختم نہیں ہوتا، فلنگ ٹریٹمنٹ ایک الگ ہے جس سے کیڑا ختم کیا جاتا ہے، اس کی بھرائی کی جاتی ہے دانتوں کی. اچھا اس سے ختم بالکل بالکل ایسے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر دانت خراب ہو گیا ہے تو پھر اس کو نکلوانا ہے؟ نہیں سر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹریٹمنٹ. اب ماڈرن سائنس بہت ترقی کر چکی ہے. اب نہیں ہے نا جو دانت نکالنے کا عمل تھا وہ بہت کم سے کم ہو چکا ہے کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس زیادہ آ رہی ہے کہ یار مجھے دانتوں کو بچانا ہے. اسی کی وجہ سے آگے چیزیں پرابلم کریٹ کری ہے. اب کچھ عرصے میں ایسا کچھ ہونا سٹارٹ ہوا ہے ہماری پاپولیشن کے اندر بھی. تو دانت بچانے کے دانت آپ مصنوعی لگاتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی جی وہ اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے؟ سر اس کا مصنوعی دانت لگانے کا افیکٹ یہ ہے کہ اگر کسی مریض نے کسی وجہ سے دانت نکلوا لیا
تو ایز ارلی ایز پاسبل جب زخم بھر جائے اس کو دانت کی ریپلیسمنٹ چاہیے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اوپر کے دانتوں کو نیچے کے دانتوں سے سہارا دیا ہوا ہے، رائٹ والے دانت کو لیفٹ والے دانتوں سے سہارا دیا ہے. اگر وہ اسپیس خالی رہے گی تو دانت آگے پیچھے موو کرنا سٹارٹ ہوں گے، تو دانت میں نالے کی صلاحیت خراب ہو جائے گی. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ مصنوعی دانتوں میں بہت ساری آتے ہیں، اترنے چڑھنے کے دانت آتے ہیں، فکس دانت آتے ہیں، ہڈی کے اندر دانت لگتے ہیں وہ بھی آتے ہیں. ہڈی کے اندر بھی لگ جاتے ہیں؟ بالکل ہڈی کے اندر بھی لگتے ہیں، ہڈی کے اندر بھی دانت. اچھا، وہ تکلیف نہیں دے گا؟ نہیں سر، وہ بالکل ایک مائنر سرجیکل پروسیجر ہوتا ہے اور اینستھیزیا کے اندر ہوتا ہے، پیشنٹ کو اتنا وہ نہیں ہوتا. اب چیز ترقی کر چکی ہے، پہلے برج کا ورک ہوتا تھا، اب یہ ہوتا ہے کہ سنگل ٹوتھ ریپلیسمنٹ، ایک ہی دانت نکالا گیا، ایک ہی دانت ہڈی کے اندر لگایا جائے اور اس کو نہیں نا ریسٹور کیا جائے. ایک تو تھا وہ نکالتے تھے پھر اس کو بالکل اترنے. اچھا یہ بھی اتفاقاً بتا دیں، یہ جو مصنوعی دانت ہوتے ہیں جی ان کو نکال کے روز ان کو بھی 5 وقت صاف؟ بالکل سر، اس کو صاف کیا جائے. اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹ ہے کہ جو لوگ اترنے چڑھنے کے دانت پہنتے ہیں تو یہ مسواک کے اندر ایک ٹینک ایسڈ ہوتا ہے. اچھا بتائیں، یہ جو گاجر مولی کھاتے ہیں اس کا فائدہ ہے کوئی؟ بالکل فائدہ ہے سر، بہت سخت دانتوں کے سٹرکچر کو وہ کرتا ہے، جس سے گنیری جو ہے بالکل دانتوں کے اسٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے، دانتوں کا اسٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے. اچھا بالکل ٹھیک جی، آپ مکمل کریں. ہاں چیونگم کا وہ ایکسرسائز بالکل سر، وہ شوگر فری گم جو ہوتی ہیں، شوگر فری گمس، شوگر جو نان شوگر جن کا شوگر نہیں ہوتی ہے، جیسے زائلوٹال گمس آتی ہیں، وہ آپ ڈاکٹر صاحب میں تو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی جالی ہوتی ہے. نہیں سر، بہت اچھی آتی ہیں گمس، اس میں آتی ہیں، لیکن ہاں بالکل شوگر فری گمس آتی ہیں. آپ وہ لیں، وہ آپ کو کیریز مطلب کیڑا لگنے سے روکتی ہیں، آپ کو دانتوں کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرتی ہیں. کتنی دیر وہ استعمال کرنی چاہیے سر؟ لوگ نارملی اپنے پاس رکھتے ہیں، صبح چیو کر لی، دوپہر کو چیو کر لی، رات کو بھجوا دیں آپ کو. بالکل ضرور ضرور. ہاشمی صاحب آپ بھی ذرا تلاش کر کے دیں نا، شوگر فری جو ہو چنگم استعمال کریں. ملتی ہے؟ بالکل اچھی کوالٹی کی ہو. بالکل. یہ جو جعلی جس طرح آئس کریمیں پکڑی ہیں ابھی سپریم کورٹ نے، جعلی آئس کریمیں، ہاشمی صاحب یہ ظلم نہیں ہے؟ بچوں کی جتنی بھی کنفیکشنری کی آپ لوگوں کو زہر کھلا رہے ہیں، یہ لوگ حرام رزق، اور وہ جو ان کو بیماریاں پیدا ہوں گی یہ جو جعلی آئس کریموں سے، تو یہ تو خدا کے عذاب میں ہیں یہ لوگ. جی عموماً پوری بحثیت قوم جو ہماری ذمہ داری ہے وہ بھی ہم ادا نہیں کر پا رہے، اور جو بحثیت ریاست کی ذمہ داری ہے اگر وہ بر وقت ادا کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا. کنفیکشنری آئٹم ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پر توجہ دلائی ہے. ڈاکٹر صاحب اپنا غازی صاحب، یہ جتنی بھی ہیں ان سے تو بہت زیادہ بیماریاں بچوں میں پیدا ہو رہی ہیں. مطلب ببل ہے، جو ٹافی ہے، مطلب بہت ظلم ہے. بہت شکریہ ہاشمی صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر عامر آپ کا بھی شکریہ، بشارت آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام، آج کے سوال کا وقت ہو گیا. ہم ہر روز اپنے ناظرین سامعین سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال، حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل فرمائی گئی؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، جنت کے کل 8 دروازے ہیں. خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے: محمد اویس مختار جڑا والا، سمن اشرف کراچی، محمد سرور فیصل آباد، سلامت علی لاہور، محمد احمد مدثر گجرات، نوید احمد نارووالا، عاصم رفیق جھنگ، محمد جعفر سعیدی ملتان، عابدہ بی بی واکینڈ، غلام محمد عارف والا، راشد بخاری لاہور، محمد ریاض کراچی. کتاب الشفا سے نسخہ دانت درد کا علاج ہے. یہ اگر کسی شخص کو دانت یا داڑھ میں درد ہو تو سورہ نعم کی آیت نمبر 67 لکل نبع مستقر وسوف تعلمون کاغذ پر لکھ کر درد والی جگہ پر رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ درد ختم ہو جائے گا. شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. حضور سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف المعجوب میں، جو شخص لمحہ بھر کے لیے بھی حق تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو وہ تمام عمر کبھی ہدایت نہیں پا سکتا. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ موجودہ حکومت کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. جو پچھلی حکومت نے جگہ ٹیکس لگایا تھا داتا گنج بخش کے مزار پہ، وہ جو ہے یہ جگہ ٹیکس ختم ہو جائے. اور آج کے روزنامہ 92 میں مضمون ہے ناظرین کرام بہت زبردست، مسواک کی اہمیت، فضیلت، جسمانی روحانی فوائد. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والے، ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے حکمران عطا فرمائے. تیار ہو جائیے نعرے کے لیے جو گلی گلی گونج رہا ہے. میرے تینوں مہمان بھی لگائیں گے، ناظرین سامعین سب مل کے لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.